وہ ہے شہداء من النبیین والصدیقین والشہداء۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نبیوں پر انعام کیا، میں نے صدیقوں پر انعام کیا، سچوں پر انعام کیا، اور میں نے شہیدوں پر انعام کیا۔ شہیدوں میں سردار الشہداء تو حضرت امام عالی مقام کی ذات ہے، اور امام الشہداء حضرت علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ شہیدوں کے زمرے میں بھی علی المرتضیٰ کی ذات ہے کہ جو علی جس کی منت تھی، جس کی دل کی خواہش تھی، جس کی چاہت تھی کہ میں شہید ہوں اور میرا مرتبہ یہ ہو جائے کہ شہیدوں میں اعلیٰ شہید ہو جاؤں اور مسجد میں شہید ہوں، وہ علی جو بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں ولادت پاتے ہیں اور مسجد کے محراب میں شہادت پاتے ہیں۔ شہید ہوئے تو مسجد کے محراب میں شہید ہوئے، اور اگر ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ کی دیواروں کے سائے میں ولادت ہوئی علی المرتضیٰ شیر خدا کی، اور علی المرتضیٰ نے شہادت کا مرتبہ بھی پایا۔ یعنی اس آیت کی نعمت علی المرتضیٰ سے اس نسبت پر بھی ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر آگے رب کائنات نے فرمایا وہ صالحین، صالح بندے وہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کے شب و روز اللہ کی بارگاہ میں قیام اور رکوع میں گزرتے ہیں، وہ صالح بندے جو اللہ کے دوست بن گئے۔ اور ان کا مرتبہ کیا ہوا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان کا مرتبہ یہ ہو گیا کہ وہ اللہ کے دوست ہوئے، نہ ان کو خوف ہے نہ ان کو حزن ہے، نہ اس دنیا کا خوف ہے نہ آخرت کا خوف ہے۔ اور مولا علی مشکل کشا کا مقام ہے سلطان الاولیاء، ولی جو آقا کی امت میں جب ولایت تقسیم ہونے لگی تو سب سے پہلے دستار ملی تو مولا علی مشکل کشا تھا۔ بعض دوستوں کے اعتراضات ہوتے ہیں، میں آپ کو سمجھاتا چلنا چاہتا ہوں۔ بعض دوستوں کے اعتراضات ہوتے ہیں کہ جی دیکھیے کہ علی المرتضیٰ خلافت چھینی گئی، صدیق اکبر نے لی، عمر فاروق نے لی، عثمان غنی نے لی، اور پھر جا کر علی المرتضیٰ کو یہ خلافت کا تاج ملا۔ میں آپ کو تھوڑا بریف کرتا چلوں، سمجھاتا چلوں کہ خلافت کون ہے۔ دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا تھا، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے جو میرے علی سے چھین سکے۔ علی تو وہ مقام ہے کہ جو اللہ کی تلوار ہے، علی کا وہ مقام ہے جو اللہ کا شیر ہے، علی کا وہ مقام ہے جو اصحاب رسول میں شجاعت کا مرکز ہے، علی کا وہ مقام ہے جس نے ایڑی کی چوٹ لگائی تو خیبر کا دروازہ توڑ دیا اور ایک ہی اشارے سے خیبر کے دروازے کو پھینکا تو وہ نظر آنے سے قاصر ہو گیا۔ علی کی شجاعت، علی کی بہادری، علی کی بہادری، علی کا مقام، علی کی دلیری، علی کا مرتبہ، علی کی منزل کوئی پا نہیں سکتا۔ جو نبی کا کزن بھی ہو اور نبی کا داماد بھی ہو، اس سے کوئی چھیننے والا دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ کہ حکمت الہی تھی اور محمد مصطفیٰ کا علم تھا کہ میرے محبوب نے فرمایا اے علی قریب آ جا، علی قریب آئے۔ میرے محبوب نے فرمایا آج میں تیری دستار بندی کرتا ہوں، آج میں تیری دستار بندی کرتا ہوں۔ حیران ہو گئے صحابہ رسول کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے کہ علی کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ جو نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو گیا لیکن ولایت کا سلسلہ تو ابھی شروع ہو رہا ہے۔ نبوت کا اینڈ ہوا، ولایت کی ابتدا ہوئی، اور وہ ولایت کا جو میرا طریقت کا جو میرا خلیفہ ہے وہ علی المرتضیٰ ہے۔ میرے محبوب نے دستار باندھی اور فرمایا کہ میرا لوگ بھی تیرے پاس ہے، میری خلافت جو طریقت کی ہے وہ بھی تیرے پاس ہے، جو نسبی ہے وہ بھی علی تیرے پاس ہے، کیونکہ میرا بیٹا ظاہری نہیں ہے۔ ویسے تو باپ کی دستار بیٹا
اور تو میرا داماد بھی ہے، میری نسبی دستار بھی تجھ پر ہے، طریقت کی دستار بھی تجھ پر ہے، ولایت تجھ سے چلے گی۔ لیکن جو خلافت حکومت کی، جو نظام حکومت کا، اس کے لیے میرے محبوب نے فرمایا کہ جو حکومت چلانے والی خلافت ہے وہ میرے بعد صدیق اکبر کو ملنی ہے۔ اور میرے محبوب نے صدیق سے کہا ہے صدیق تو میری زندگی میں مصلح سنبھال لے، میری زندگی میں مصلح سنبھال لے۔ آقا نعیف ہیں، کمزور ہیں اور اپنے حرم پاک میں آرام فرما ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو بھیجتے ہیں، صدیق جاؤ اور امامت کرو، مصلح سنبھالو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا آقا آپ کے ہوتے ہوئے میں اس قابل کہاں کہ میں مصلح سنبھالوں؟ میرے محبوب نے فرمایا نہیں، میری طرف سے ہمارا جاؤ نماز پڑھاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق مصلے پر کھڑے ہیں۔ اب دیکھیے کہ صحابہ کی نماز اور تھی، میری اور تیری نماز اور ہے۔ صحابہ کی توجہ نماز میں بھی ہوتی تھی تو آقا کی طرف ہوتی تھی۔ اب کیا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں اور بڑی کاتب بھی ہیں، آقا کی خدمت میں رہتے تھے اور میرے محبوب نے حضرت انس کے لیے دعا کی تھی۔ ان کی بات آئی، عرض کی یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ اولاد بھی دے اور رزق بھی زیادہ دے۔ میرے محبوب نے ہاتھ کھڑے کیے اور فرمایا یا اللہ میرے انس کی عمر بھی دراز کر دے، میرے انس کی اولاد بھی زیادہ کر دے، میرے انس کے رزق میں بھی برکت کر دے۔ رب العالمین نے انس کو بے بہا اولاد عطا کی اور دوسروں کے باغ سیزن میں ایک دفعہ پھل دیتے تھے، حضرت انس کا باغ 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ حضرت انس کھڑے ہیں اور بار بار توجہ کس طرف ہے؟ مسجد نبوی شریف، اللہ آپ سب کو لے جائے۔ مسجد نبوی شریف میں آپ کھڑے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھوا رہے ہیں، تمام صحابی پیچھے ہیں۔ اس لیفٹ سائڈ پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک ہے، جہاں میرے محبوب کا آپ روزہ اطہر ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک سے دروازہ کھلتا تھا، کھڑکی کھلتی تھی اور وہاں ایک پردہ لگا ہوا تھا۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مسجد نبوی شریف میں داخل ہوتے تھے۔ اب صحابہ پڑھ تو نماز رہے ہیں، اللہ کا فرض ادا کر رہے ہیں، قبلہ کی طرف رخ ہے، لیکن بار بار مڑ کے دیکھتے ہیں اس دروازے کی طرف جہاں سے میرے محبوب کی آمد ہوتی تھی۔ حضرت انس بار بار مڑ کے اس طرف دیکھ رہے ہیں۔ اچانک کیا ہوا؟ پردہ سرکا اور بطحا کا چہرہ آگے نکلا، نور ہی نور چھا گیا اور حضرت انس آقا کے دیدار میں محو ہو گئے۔ جیسے ہی نور مصطفیٰ کی کرنیں مسجد نبوی میں داخل ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق نے مصلی چھوڑ دیا، پیچھے ہٹ گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آئے اور اشارتاً فرمایا تم نماز پڑھاؤ۔ یہ آگے نہیں بڑھتے، فرمایا تم نماز پڑھاؤ، آگے نہیں پڑھتے۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پہ تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بعد اب کھڑے ہو گئے، میرے محبوب نے نماز مکمل کروا دی اور جب سلام پھیرا تو میں حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں کہ تو کیوں نہیں نماز پوری کروا رہا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نے یہ نہیں سیکھا کہ جہاں نبیوں کا سردار آ جائے وہاں ابو بکر مصلی پہ کھڑا رہے۔ اے آقا یہ مصلی ملا تو آپ کے صدقے، دین ملا آپ کے صدقے، نماز ملی آپ کے صدقے،